لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبینا سیدنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الاعمال امتی انتظار الفرج صلوات بیت محمد والے عزاداران شہید الشہداء ماہ سفر وہ مہینہ کے یہ لٹا ہوا کاروان شام پہنچ چکا ہے۔ شام میں جو مصیبتیں اور مشکلات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے برداشت کی، ہمارے پاس نہ وہ زبان ہے نہ وہ طاقت ہے کہ ہم اس کو بیان کریں۔ یہ مشکلات کہ جسے میرا چوتھا امام ساری زندگی خون کے آنسو روتا رہا، بہرحال یہی مصیبتیں اور مشکلات کے دن ہیں کہ ہم تو مجلس سن کے گھر چلے جاتے ہیں، مگر نہ جانے کتنے گھنٹے یہ کارواں کھڑا رہا۔ آپ اور میں بہرحال پہلی محرم سے آپ ماشاءاللہ عزاداری جو ہے وہ قائم کیے ہوئے ہیں اور آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ ہم رہے نہ رہے امام کا غم تو رہے گا۔ یہی کمال ہے اس کربلا کا کہ جو ہوئی تو 61 ہجری میں تھی، لیکن زمان اور مکان کو چیرتی ہوئی آج ہم تک بھی پہنچ چکی ہے۔ اور کربلا میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں جب توفیق ہوئی بیان کیا کہ کربلا کوئی تاریخی حادثہ نہیں ہے، کربلا ایک معرکہ ہے، معرکہ الہی نمائندے میں اور شیطان کے نمائندے کے درمیان ہے۔ اور یہ معرکہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ وقتی کسی وجوہات کی وجہ سے نہیں آیا، بلکہ شیطان نے بڑی محنت کی ہے اور ساری محنتوں کا نتیجہ اس نے 61 ہجری میں یزید کی صورت میں دیا۔ اور یہاں پر صرف رسول کا نواسہ نہیں ہے، یہاں صحابی بھی ہے، اور اس سے بڑھ کر سارے انبیاء کا وارث بھی ہے۔ اور یہ دو بہت بڑا ایک ایسا معرکہ پیش آیا کہ جس کے تناظر میں بہرحال ہم ہی گفتگویں کرتے ہیں ساری محرم کی، اور اس کے اتنے سارے زاویے ہیں کہ جو ختم ہی نہیں ہوتے۔ ہم جتنا بیان کرتے رہیں، ہر سال بیان کرتے رہیں، ہر سال میں بھی کتنی مجلسیں اور کتنے ذکر، کتنے قلم، کتنی کتابیں، لیکن یہ معرکہ پرانا نہیں ہوتا۔ اس کی ظاہر ہے وجوہات ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ اللہ کے ولی نے اپنا سب کچھ خدا کی خاطر کربلا میں لٹایا ہے، تو خدا نے بھی اپنا سب کچھ
اس ولی کو دے دیا ہے۔ اب جب تک قیامت ہے ذکر حسین رہے گا، اسلام ہے تو حسین ہی کی وجہ سے ہے، اور اسی ہی کو آج دنیا خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسی حسینیت سے مشکل ہے، اسی مجلس سے مشکل ہے، اسی عزاداری سے مشکل ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہی عزاداری ہے جو وقت کے امام کے سرباز کو پیدا کر سکتی ہے۔ اسی لیے بہرحال ہم اس مجالس میں آتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں تاریخی گفتگو ہو، تجزیہ ہو، تحلیل ہو، جو بھی باتیں ہیں بہرحال اسی درسگاہ سے ہیں، اور ہر عالم اپنی توفیق اس کو جو ہوتی ہے وہ اپنے انداز سے اس کو بیان کرتا ہے۔ ہم نے بھی بہرحال جو چند دن آپ کے درمیان میں ہے اسی سیر کو طے کرنا ہے، یعنی وہ سیر، وہ ٹریول کہ جو امام چاہتے تھے کربلا میں کرانا۔ ایک ظاہر ہے کربلا کا، ایک باطن ہے کربلا کا، تو ہم بھی کوشش کریں کہ ہم اپنے امام کے ساتھ اس سیر میں شامل ہوں، اس وادی میں شامل ہوں جس کا باطن کچھ اور ہے، اور جو اس باطن پہ پہنچ گیا اسے نہ پھر جان کا خوف ہے نہ کوئی مال کا خوف ہے۔ اور یہیں تک پہنچنا مقصود تھا ان کا کہ جو امام کے ساتھ آئے تھے، اسی لیے تلواریں چلتی رہیں، نیزے لگتے رہے، تیر کھاتے رہے، مگر گرتے وقت انہوں نے یہی کہا، مولا ہم سے راضی ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اس وادی میں جانا چاہتے تھے۔ وہ وادی کون سی وادی ہے جس میں امام لے کر آ رہا ہے؟ ہمیں بھی بہرحال ان چند دنوں میں اس وادی کے اندر جانا ہے۔ عزیزان محترم، ہم محرم سفر سنتے بھی ہیں، خدا ہمیں توفیق بھی دیتا ہے، یہ رزق ہے۔ ماہ محرم میں ایک رزق کھلتا ہے۔ دو طرح کے رزق انسان کی زندگی میں، ایک رزق ظاہری ہے، ایک رزق باطنی ہے۔ ہر چیز کا ظاہر بھی ہے، ہر چیز کا باطن ہے۔ خدا جب کہتا ہے کہ اپنے طعام پر، قرآن میں کہتا ہے کہ ینظرو، دیکھو اپنے طعام کو، یعنی کیا دیکھ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اپنے کھانے کو دیکھو؟ نہیں، روایات کہتی ہے کہ دیکھو کہ تم علم کہاں سے لے رہے ہو۔ یہ رزق مادی نہیں ہے، یہ رزق مانوی ہے، یعنی تم کہاں سے اپنا مانوی رزق لے رہے ہو۔ تو یہ جو باطن ہے، اس باطن تک پہنچنا کمال ہے۔ ظاہر تو بہرحال ہم سنتے بھی ہیں، ماشاءاللہ سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن ہر سال اس محرم کا باطن کھلتا ہے۔ جیسے روزے ایام رمضان میں شب قدر ہے، اور انسان تاک راتوں کو جاگ کر شب قدر کو درک کرتا ہے۔ اور شب قدر کیا ہے؟ شب قدر وہ رات ہے جس میں پروردگار کہتا ہے میں نے قرآن کو نازل کیا۔ یہ رات جو ہے وہ ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں، اور اپنے اس کے اوپر جس کے اوپر ہم نے اس کو نازل بھیجا ہے۔ اب اصل قرآن تو شب قدر میں نازل ہو گیا، اصل شب قدر تو ہو گئی، تو پھر یہ ہر سال کیا ہے؟ یہ ہر سال کیوں کہا جاتا ہے کہ درک کرو، جاگو، عبادت کرو، پہچانو، سلام ہی حتی مطلع الفجر؟ یعنی کوئی چیز ہے جو ہر سال بھی اترتی ہے، کوئی چیز ہے جو ہر سال اتر رہی ہے۔ بھئی قرآن تو اتر گیا، پھر اب کیا اتر رہا ہے؟ کہا جو قرآن کی حقیقت ہے، جو یہ قرآن مصحف قرآن نہیں، مصحف قرآن تو یہ ہم ہے جو یہ تو لفظی ہے، یہ تو سب سے اس کی کم ترین فارم ہے، تنزل ہو کر ہمیں کتاب کی صورت میں ملی ہے۔ نہیں، جو حقیقت قرآن ہے، وہ حقیقت قرآن ہر سال اس کا ایک حصہ شب قدر میں نازل ہوتا ہے، اور اسی کو کہا ہے کہ اس کو درک کرو، تاکہ اس دفعہ جو نازل ہوا ہے تمہیں بھی مل جائے وہ۔ اسی لیے آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ شب قدر میں یہ جو انسان عمل کرتا ہے، عبادت کرتا ہے کہ میں جنت چلا جاؤں، کہا یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے دسترخوان میں جب آپ اس کو اٹھاتے ہیں تو روٹی کے ٹکڑے گرتے ہیں۔ کہا یہ جنت مانگنا دسترخوان سے بالکل ایسے ہے۔ تو کہا پھر کیا مانگے؟ کہا اگر مانگنا بھی ہے تو کم سے کم یہ مانگو کہ 100 لوگوں کی شفاعت کروں گا، یعنی کچھ اور دینا چاہ رہے ہیں آپ کو۔ وہ ہم تو ٹکرے ماری پوری کر لی، رکعتیں کتنی ہو گئی، دعائیں کتنی ہو گئی، نہیں، باطن کو پہچانو۔ باطن کیا ہے؟ ترک کرو اسے، پہچانو کیا ہے، محسوس کرو۔ ظاہر تمہارا محسوس نہیں کرے گا، تمہارا باطن محسوس کرے گا کہ وہ کون سا لمحہ ہے شب قدر کا۔
اسی طرح استاد فرماتے ہیں کہ ہر سال ماہ محرم جب آتا ہے تو ایک دسترخوان، ایک مائدہ آسمان سے کھلتا ہے، اور جو اپنے اندر ظرف رکھتے ہیں ان کے اوپر اس محرم کا رزق اترتا ہے، اور یہ رزق انہیں اس وادی میں لے کے جاتا ہے جس وادی میں امام حسین لے کے آنا چاہتے تھے۔ وہ مشکل ہے، تھوڑا آسان تو ظاہر ہے نہیں ابھی تک، بہرحال جتنے دن آپ یقیناً علماء نے محنت تو کی ہوگی، وہ کرتے بھی ہیں، لیکن بہرحال یہ چند دن تھوڑا سا مشکل کام ہم لوگ کر لیں۔ اس وادی میں نہیں اتریں گے تو یہ جو ہو رہا ہے یہ پریشان کرے گا آپ کو۔ جب اس وادی میں اتر گئے تو پھر پوری دولت اسلامی، اس وقت کی پوری دولت اسلامی، کہاں تک ہونا اسلام کا، پورا اسلام اگر تمہارا مخالف بھی ہو جائے لیکن اگر وادی حسین میں آ گئے تو پھر تمہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس وادی میں آؤ، امام حسین یہی چاہ رہے تھے، آؤ اس وادی میں آؤ، تبھی تو کہا میرے جیسے صحابی کسی کو نہیں مل سکتے۔ کیوں اس وادی میں آئے؟ یہ کون سی وادی میں مولا؟ اس وادی میں کیسے لے کر آ گئے آپ؟ اس کو کیسے لے کر آ گئے؟ زہیر ابن کین خود جو ہے وہ کاروان، خود دولت، خزانے، خیمے، سب کچھ کیسے لے آئے؟ وہاب ابن کلبی مسیح ہے، کرسچن ہے، تازی شادی ہوئی ہے، کیسے لے کر آ گئے؟ جون کیسے آ گیا؟ حبیب کہاں تھا؟ مسلم موسجہ کہاں ہے؟ کوئی بصرہ سے آ رہا ہے، کوئی سعید کہاں سے آ رہا ہے؟ کہاں سے لا رہے ہیں مولا؟ کہاں میں اس وادی میں ہر جگہ سے ایسے ہیرے چن کے لایا ہوں کہ قیامت تک کے ظلمت اندھیروں کو یہ ہیرے روشن کرتے رہیں گے، روشن کرتے رہیں گے۔ یہ کون سی وادی ہے مولا؟ ہم مر رہے، ہماری زندگی سفید داڑھی ہو گئی، قبر میں ٹانگ، مولا کب پہچانیں گے ہم؟ کب پہچانے اس وادی کو اپنی زندگی میں؟ ہم کیوں نہیں درک کر رہے اس وادی کو؟ عزیزان محترم، ایک آدمی عمل کرتا ہے، آخرت میں جنت میں جاتا ہے، مگر روایات کہتی ہیں کہ جو صحیح مومن ہوتا ہے وہ بہشت میں ہی ہوتا ہے۔ نہیں، مومن عمل یہاں کر رہا ہوتا ہے، ہوتا بہشت میں ہی ہے، اس کی خصلت میں ہے۔ یہ جو عمل کرتا ہے اس کا عمل ہی اس کی بہشت کو محفوظ کرتا ہے، یعنی بہشت ہے اس کے لیے، جنت ہے اس کے لیے۔ مومن یہ سوچے میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، یہ اس کی اپنی بھول ہے، جبکہ روایت واضح، روایت تلانی ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں اس طرف آ پاؤں گا نہیں، لیکن بہرحال اس کو اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں۔ روایت تلانی ہے، روایت کہتی ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو اسے ذرا بھی شک نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اسے ذرا شک نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ جنت بنی ہی علی، اس کے شیعہ، اس کے محبین کے لیے ہے۔ جنت بنی اس کے لیے، اس کے علاوہ کون جائے گا جنت میں؟ کون جائے گا آپ مجھے بتائیں؟ کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ؟ ابھی کر لو جو شور کرنا ہے، ویسے یہ بھی تھوڑے دن کا ہے، یہ بھی سب سمٹ جائے گا۔ کیوں؟ حسین کا آخری فرزند انتظار کر رہا ہے، انتظار کر رہا ہے۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔
جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ یہاں پہ بھی رستے بند، وہاں تو ویسے ہی بند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سید الشباب اہل الجنہ یہی ہیں، وہ جنت کے سردار ہیں۔ سرداروں سے بنا کے نہیں رکھو گے تو ہم سے بنا کے رکھو، کیونکہ ہم نے تو جنت میں جانا ہے۔ وہاں پہچاننے سے انکار کر دیا پھر تو ان کو پہچانو، ہمیں نہیں پہچانو، ہم لوگ تو خود نوکروں کے نوکر ہیں۔ ان کو پہچانو جسے پہچاننے کے لیے پروردگار نے کائنات خلق کی ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے، پروردگار نے کہا کہ کنتو کنزن مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں، میں نے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد، میں نے ان کو خلق کیا، میں پہچانا جاؤں۔ خدا چاہتا ہے میری پہچان ہو، اور خدا کی مرضی وہ جیسے چاہے پہچانے جائے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں اپنی پہچان کرواتا ہے، کوئی اپنے والد سے کراتا ہے، کوئی اپنی چیزوں سے کراتا ہے، کوئی اپنی کمپنی سے کراتا ہے، کوئی ہر شخص کی۔ خدا کی مرضی جیسے اس کا دل چاہے پہچانے۔ خدا نے کہا میں پہچانا چاہوں، میں نے ان کو خلق کیا۔ اب یہی خلق ہوئے ہیں، اب یہی وہ خلقت ہے کہ جو ایک خلقت نوری ہے، اور یہی نور بشریت کے لبادے میں آیا تاکہ اس بشر کو نجات دلوا سکے، نجات دلوا سکے۔ تو امام کو سمجھیں، خدا میں توفیق دے کہ ہم امام کی معرفت حاصل کریں۔ یہ آئے اس لیے، کیا ضرورت تھی؟ خدا بھیجا تھا خود ہی رہتے، خود ہی لڑتے، خود ہی سیکھ جاتے؟ نہیں، کہا روئے زمین پر اگر ایک بھی شخص ہوگا تو وہ نبی ہوگا، وہ نبی ہوگا۔ جب کچھ نہیں ہوگا، ایک بھی ہوا تو وہ نبی ہوگا۔ اس لیے پہلا ہادی ہی دنیا پہ بھیجا، حضرت آدم پہلا نبی ہی بھیجا۔ سلسلہ چلتا چلتا بڑھتا 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 آ گیا، نبیوں کا سلسلہ بڑھتا آ گیا۔ وہ بھی وہی مذہب ایک ہی ہے، اسلام ہے۔ ورژن پرانے تھے، آخری ورژن مکہ میں آیا، لیٹسٹ ورژن تھا۔ یہ قرآن جو ہے وہ اسی لیٹسٹ ورژن کی فائنل اپلیکیشن ہے، یہ فائنل اپلیکیشن ہے۔ اور اس ورژن کو پورا کرنے کے لیے نبی کو بھیجا، آخری کو بھیجا، ایک ایک کر کے آیا۔ اب جب یہ ورژن کمپلیٹ ہو رہا تھا تو اب کیسے کمپلیٹ ہو؟ کیونکہ اسے ایک ایسا ڈیفینڈنگ سیکیورٹی سسٹم بھی لگانا تھا۔ اس ورژن کو بھائی سارے جوان بیٹھے ہیں نا، بھائی موبائل لے لیا، سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوگی، اپلیکیشن انسٹال نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ بشریت کا جو ورژن تھا، اس کی زندگی کا قانون، اس کی زندگی کا ہدف، اس کی آخرت کا مقصد، یہ جو سافٹ ویئر تھا، اسے کو پروردگار نے بھیجا نبی کے ساتھ۔ اب اس کو کہا کہ اس کو پورا کرنا ہے۔ کیوں؟ اب سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوگا، سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوگا۔ خوب سافٹ ویئر پورا کب ہوا؟ بلغ ما انزل الیک، جو ہم نے کہا ہے اس کا ابلاغ کر دو۔ کیوں سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوگا؟ سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کرنا ہے آخری ورژن پہ۔ ہو گیا، کیسے کہا من کنتو مولا فہذا علی مولا۔ سافٹ ویئر ہو گیا، اب کہا ہو گیا، کہا یوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہو گیا۔ سافٹ ویئر اپڈیٹ، سافٹ ویئر اب اپڈیٹ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وائرس آ جائے، بھئی وائرس تو آئے گا، بھئی جہاں وہ سارے ورژن لیتا ہوا آیا ہے، سافٹ ویئر کو کامل کیا ہے، تو وہاں حابیل کابیل سے اس نے وائرس بھی تو ڈالا ہے۔ وہ جو وائرس نیچے اترا ہے، اس نے بھی تو وائرس ڈالے، کبھی فرعون وائرس،
کبھی نمرود وائرس، کبھی شداد وائرس، کبھی قارون وائرس. میں آگے وائرسوں کے نام نہیں لوں گا، لوگ گھبرا جائیں گے. ٹھیک ہے، وائرس آتے رہے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ جب بھی ہم وائرس لاتے ہیں یہ سافٹ ویئر آ جاتا ہے، جب بھی لاتے ہیں سافٹ ویئر، اب کیا کریں؟ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کوشش کی کہ وائرس کی شکل بدلیں. وائرس کی کیونکہ سامنے آؤ تو یہ سافٹ ویئر سامنے آ جاتا ہے. کہا کہ اس کے اندر جاؤ. اندر آئے، 50 سال بعد رسول کے وائرس مسند رسول پہ بیٹھ گیا. بڑی محنت کی اس نے، بڑی محنت کی. میں صرف جوانوں کی وجہ سے یہ ٹرم یوز کر رہا ہوں، بزرگ تو جانتے ہیں، میں صرف جوانوں کے لیے. ایسا انسرٹ کیا، اتنی یو ایس بیاں لگائیں، اتنے وائی فائی کنیکشن آن کیے کہ سسٹم کو ہلانے کے لیے، اچھا جو جتنے نیچے تھے کیونکہ سیکیورٹی سسٹم آن نہیں تھا سارے افیکٹڈ ہو گئے. نہیں سمجھے آپ لوگ؟ اجانا بڑی محنت کرواتا ہے پروردگار ہم سے. جتنے نیچے تھے دائیں بائیں مملکت اسلامی پھیلی ہوئی تھی، ادھر ادھر روم کے بارڈروں تک، یہاں سے وہاں تک، سب کہیں کوئی گورنر ہے، کہیں کوئی ہے، کہیں کوئی جتنے بھی تھے، کیونکہ سیکیورٹی اپڈیٹ نہیں ہوئی تھی غدیر والے دن، تو وائرس افیکٹ کر گیا. جب افیکٹ کر گیا تو امت سو گئی، ڈیڈ. ہیکرز نے ہیک کر لیا سسٹم پورا. اب ابھی کیا کرتی ہیں؟ ویب سائٹ کو آپ ہیک کیسے کرتے ہیں؟ ویب سائٹ کسی اور کی ہوتی ہے، کچھ اور آ جاتا ہے سامنے. ہیکر یہی کرتا ہے نا بھائی، گھستا ہے. سیکیورٹی نہیں ہوتی ہیں، جو راؤٹرز ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، اس لیے گھستا ہے. وہ گھس جائے، ہیکر گھس گیا، آ گیا. اب جب دیکھا تو یہ تو وائرس ہے. لوگوں کو کیوں نہیں نظر آ رہا؟ کیوں؟ کیونکہ لوگ خود افیکٹڈ ہوئے ہیں. ان کو کیسے نظر آئے گا؟ وائرس کو وائرس تھوڑی نظر آئے گا. بھائی وائرس کو وائرس کہاں نظر آئے گا؟ تو اب کیا کریں؟ اور سیکیورٹی اپڈیٹ کہاں ہے؟ کہا کوئی نہیں ہے سوائے ایک کے. اتنا بڑا وائرس، قوم افیکٹ ہو گئی ہے، پوری امت افیکٹڈ تھی کہ ایسا شخص آ کے بیٹھ گیا جو فاسق ہے، فاجر ہے، حلال کو حرام، حرام کو حلال، وحی کا انکار. کیا کرے؟ کہا کوئی نہیں، کوئی ہو ہی نہیں سکتا صرف اسی اپڈیٹ کے جو غدیر میں آیا تھا. اسی کا فرزند آئے گا اور کربلا میں ایسا اینٹی وائرس ڈالے گا کہ قیامت تک جب بھی اس وائرس نے کوشش کی حسینیت کھڑی ہو جائے گی. کیسا؟ ایسا اینٹی وائرس ڈالا، 61 ہجری نہیں، قیامت تک اس سے بھی بڑا وائرس آ جائے. آ گیا، آیا ہوا ہے. آج کل پوری کوشش کر رہا ہے قوموں کو بھی وائرس لگاؤ. لگا رہے ہیں نا وہ، آج کل وائرس لگا رہے ہیں، وائرس کو لگا رہے ہیں وہ، اور کیا کر رہے ہیں. اور وہ سب سے بڑا وائرس جو وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے، سب سے بڑا وائرس وہی ہے جو اپنے چھوٹے چھوٹے وائرس پھیلاتا ہے.
سب کو وائرس لگا رہا ہے، لیکن بھول گئے اس وقت پوری حکومت کے سب گورنروں کو وائرس تھا، میئروں کو وائرس تھا، وزیروں کو وائرس تھا، مشیروں کو وائرس تھا، پھر بھی امام حسین اپنے ساتھ 72 لے کر آیا۔ اس 72 نے ایسا عمل کیا عزیزان محترم کہ قیامت تک جو بھی اپنے اندر کے وائی فائی سے ان سے کنیکٹ ہوگا ان جیسے راستوں پر چلنا شروع ہو جائے گا۔ 1400 سال گزرنے کے بعد تم نے ایک دفعہ شام قبضے میں لیا تھا نا، یہ کنیکٹ ہیں اس سے، یہ بھی گردنیں دیں گے لیکن شام نہیں دیں گے تمہیں، یہ نہیں تمہیں دینے والے اب حرم۔ یہ خوبی ہے عزیزان محترم، سمجھیں، پڑھیں امام کو سمجھیں کیا کام کیا۔ ظاہر ہے میں نے آپ کی زبان میں جوانوں کو اس لیے بولا ہے کہ یہ زبان سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے ایک سافٹ ویئر اور ایک اینٹی وائرس، کیسا سسٹم ہے یہ ولایت کا، امامت کا۔ جب یہ وجود میں آ جائے تو اس وجود کو بھی کوئی چیز ہلا نہیں سکتی۔ اسی لیے کہا کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرو، جس دور میں بھی ہو، کہیں پہ بھی ہو، اس کی معرفت ضروری ہے، یہی تمہیں کھڑا رکھ سکتی ہے۔ یہی کھڑا، کیسے کیسے لوگ تاریخ میں عزیزان محترم بنائے۔ آیت اللہ نخود کی اصفہانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مشہد مقدس میں جو ہے وہ دفن ہے امام کے حرم کے اندر، کس مقام پر ہیں کہ کہتے ہیں کہ کوئی میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا دے، خالی حاجت مند میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے، حاجت نہ بتائے مجھے، میں اس کی حاجت پوری کر دوں گا، میں اس کی حاجت پوری کر دوں گا۔ لیکن کیونکہ میں امام کے جوار میں رہتا ہوں، میں نہیں چاہتا لوگ میرے پاس آئیں، امام کے پاس جائیں، کیونکہ میرے پاس سب کچھ امام کی وجہ سے ہے۔ امام کو اگر سمجھ میں لیا ہم نے تو ہم اپنے وقت کے امام کو سمجھیں گے۔ کربلا میں امام کو سمجھنا بڑا ضروری ہے عزیزان محترم، اور یہی ہے بار بار جو کربلا کی جاتی ہے، امام کو سمجھو۔ اگر امام سمجھ میں آ گیا سب سمجھ میں آ جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے جو ہو رہا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ ہو بھی نہیں سکتا۔ اللہ کا وعدہ حق ہے، خدا اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا، اور اس نے وعدہ کیا ہے میں اپنے وارثوں کو حکومت دوں گا۔ اب تم کچھ بھی کر لو، حکومت تو ہم نے لینی ہے، اب چاہے تم ہمیں مارو یا کچھ بھی کرو، ہم ویسے بھی مرتے نہیں ہیں، ہم ویسے بھی مرتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ ایک کو مار کے دیکھ لیا تم نے، نہیں، ایک کو مار کے دیکھ لیا، پوری طاقت لگائی تم نے، کتنے سال لگے تمہیں اس ایک کو مارنے میں، اور اس سے جب کہا کہ مت جائیں آغا، حالات ٹھیک نہیں ہیں عراق کے، جب آخری فلائٹ تھی سیریا سے، نہیں جائیں، حالات ٹھیک نہیں ہے، تو وہ کیا کہتا ہے شخص؟ کہتا ہے کہ میں نے ساری زندگی گلی گلی کوچا کوچا شہادت کو ڈھونڈا ہے، تم مجھے موت سے ڈراتے ہو۔ میں نے 40 سال قاسم سلیمانی 40 سال اس نے شہادت کو ڈھونڈا ہے، تم سمجھے اس کو مار دیں گے معاملہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، معاملہ تو شروع ہوا ہے۔ جتنا وہ زندہ خطرناک نہیں تھا، اس سے زیادہ شہید قاسم سلیمانی خطرناک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ہاں مرتا کوئی نہیں ہے، ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، آپ کی مرضی، آپ جس کو مانو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ گمان نہ کرو جو ہماری راہ میں مارا جائے وہ زندہ ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، اور اللہ کے نزدیک رزق پا رہا ہے۔
یہ کربلا کا راستہ ہے. خود کہتے ہیں کہ ماں ملت امام حسین ہی، ہم امام حسین کی ملت ہیں، ہم شہید پرور قوم ہیں، تم ہمیں جنگ سے مت ڈراؤ. کیوں؟ کیونکہ مکتب حسین کا شاگرد ہے. کس مقام پر ہے؟ آپ مقام تو دیکھیں، کیا مقام ہے کہ شہداء کی ماؤں سے گفتگو کرتے ہوئے جو ہے وہ اس نے بیان کیا کہ جب آپ کے بیٹے میدان میں گر رہے تھے آپ نہیں تھی وہاں، مگر میں نے دیکھا کہ سیدہ آپ کے بچوں کے جنازوں پہ پہنچے ہوئے. کس مقام پر ہے یہ شہید؟ خود یہ ہوتا ہے جو وادی حسین میں آتا ہے. 40 سال جد و جہد، کتنے حکومتوں کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا. خوف یہ چاہیے عزیزان محترم، امام کو یہ چاہیے. یہ ہے 313 کا مصداق. لوگ پوچھتے ہیں نا 313 کیسے ہوں گے؟ ایسا ہوگا، یہ ایک ہے. عزیزان محترم، یہ راستہ امام کی معرفت. جو امام کو پہچان گیا اسے کوئی نہیں روک سکتا. اس نے اپنا کام کرنا ہے جب تک وہ زندہ ہے. موت نہیں روک سکتی کسی کے راستے. جب خود مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب امام فرماتے ہوں کہ موت تمہاری زندگی کی حفاظت کرتی ہے جب تک نہیں آتی. موت تو خود حفاظت کر رہی ہے، مجھے مرنے نہیں دے گی جب تک آنا نہیں ہے اس نے. تو یہ کیسے ہوگا؟ ہم تو پھنسے ہوئے ہیں. ہم تو اپنی خواہشات میں، اپنے نفسوں میں، اپنی زندگی میں ہم تو گرفتار ہیں. ہم کیسے نکلے امام تک پہنچے؟ تو عزیزان محترم، 2 چیزیں ہیں جو ہمیں بہت ضروری ہیں آج کے دور کے اندر. ایک انفرادی ارتقاء، انفرادی ترقی، اور ایک اجتماعی ترقی. آپ اکیلے تسبیح پکڑ کے بیٹھے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، اچھے کرتے رہیں کام، معاشرہ خراب ہو، آپ کمال پہ نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ کیونکہ معاشرے کو بھی آپ کو کمال پہ لے کے جانا ہے. آپ خود اچھے ہو جائیں اور آپ کے آس پاس برائی ہو، خرابی ہو، اور آپ بولے مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے یہ. اسی لیے فروعات دین میں امر بالمعروف رکھا گیا. نیکی کی لوگوں کو دعوت دو، برائی سے لوگوں کو روکو. خوب یہ ضروری ہے عزیزان محترم. پہلی چیز یعنی اپنے آپ کو صحیح کرو. بہرحال جو حالات کے تناظر ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ دشمن کی پوری سازش ہے کہ فرقہ واریت کو بھڑکائے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑوائے. اسے کوئی فرق نہیں پڑتا سنی ہے یا شیعہ ہے. سنیوں میں بھی دیوبند ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسے مسلمانوں سے دشمنی ہے. اس کا چاہتا ہے کہ آپس میں لڑیں، کچھ بھی کرو، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ایندھن بھی ہم، جل بھی ہم رہے ہیں، آگ بھی ہم بن رہے ہیں. وہ چاہتا یہی ہے. دوسری طرف وہ شیعہ جب دشمنی کو کہتا ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ مولائی ہے، یہ عزادار ہے، یہ ماتمی ہے، یہ نمازی ہے، کوئی فرق نہیں. اس کے نزدیک شیعہ شیعہ ہے. تو پہلے ہم اپنی صفوں کو مضبوط کریں. اور یہ جو ہم نے اختلافات، اصل میں مومن کے درمیان تو اختلافات ہو ہی نہیں سکتا. مومن کے درمیان کوئی اختلاف، مومن کا آئینہ ہے. حدیث ہے مومن مرات المومن، مومن کا آئینہ ہے. اور مومن جو ہے وہ ایک نور سے کنیکٹ ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو کیسے ہو سکتا ہے ایک مومن دوسرے مومن کا دشمن ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب حدیث یہ کہتی ہو کہ مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے افضل ہے، تو آپ کیسے ایک مومن بھائی کو برا بلا کہیں گے، دشمنی کریں گے؟ اور وہ بھی پھر کسی سید عالم کو آپ کیسے برا بلا کہیں گے؟ اس کا مطلب ہے آپ مومن نہیں ہیں یا وہ مومن نہیں ہے. سوالیہ نشان. بھئی مومن تو کہتے ہی ہے نا اپنے آپ کو. بھئی مومن کی صفتیں کون لائے گا؟ امیر المومنین کون ہے؟ مومنوں کا امیر کون ہے؟ میں مومن ہوں گا تو وہ میرا امیر ہوگا. تو مومن کی صفات ہوں گی تو میرا امیر ہوگا وہ. تو مومن تو کبھی آپس میں لڑ ہی نہیں سکتا. یہ پتہ نہیں کیوں آپس میں لوگ لڑتے ہیں، میری تو سمجھ میں نہیں آتا.
تو یہ اگر کوئی لڑوا رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ مومن نہیں ہے. بس اب کل کو بولیں گے مولانا ہمیں مومن سے ہی باہر نکال دیا. ہم نے باہر نہیں نکالا, ہم معیار بتاتے ہیں جو اہل بیت نے بتائے ہیں. اب آپ کی مرضی ہے اس معیار پہ آئیں نہ آئیں, ہماری تھوڑی ہے, یہ تو اہل بیت نے معیار بتایا ہے. مومن مومن سے اختلاف نہیں رکھ سکتا, مومن مومن کا بھائی ہے, حدیث قرآن سب یہی کہتا ہے. تو ہم آپس میں کیوں لڑتے ہیں؟ پہلی بات ہو ہی نہیں سکتا ہم آپس میں لڑیں, اپنے آپ کو مضبوط کریں. اختلاف نظری ہوتا ہے, دو بھائیوں میں اختلاف ہوتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, اصل ہدف مشترک ہے. اللہ ایک ہے, رسول ایک ہے, علی ایک ہے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ علی دو کر دیے ہیں. اب آپ جس علی کو مانتے ہیں, نہیں ہم تو کوئی اور علی کو مانتے ہیں. مسئلہ سارا گڑبڑ یہی ہے ساری. بھائی اس کو مانے جسے رسول نے منوایا, اس کو مانے جسے رسول منوا کے گئے, یہ ہے وہ, اس کو مانو. تو سب ایک ہے اور آنے والا ایک ہے. یہ آپ کا میرا بھی نہیں, یہ تو سارے دینوں میں جتنے بھی ادیان ہیں, چاہے وہ بدھزم ہے, چاہے وہ زرتشت ہے, چاہے وہ مسیح ہے, چاہے وہ یہودی ہے, جتنے بھی مذہب ہیں سارے, ان سب کا آنے والا ایک ہی شخص ہے, ایک ہی ہے. تو اختلاف کیسا؟ جو ہو گیا ہو گیا, اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں, دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو نہیں. نہیں چھیڑو, کیوں چھیڑتے ہو خام کا؟ کس نے کہا چھیڑو؟ تم دین کے ٹھیکیدار تھوڑی ہو. دین ان سے لو جو دین پڑھاتے ہیں, جو دین پڑھتے ہیں. اب آپ ادھر ادھر سے دین لیں گے تو نتیجہ آپ کے سامنے نکل آیا. یہ تو ہمارا اپنا قصور ہے نا, یہ دین کا تھوڑی قصور ہے. دین نے تو دیا ہے آپ کو, لوگ ان سے دین لو. جب آپ اپنی مرضی سے لیں گے تو یہی ہوگا. تو یہ ہو گیا آپ کے سامنے, نتیجہ آ گیا. ٹھنڈی ہو گئی قوم, یا اور ٹھنڈا ہونا ہے ابھی, یا اور ٹھنڈا ہونا ہے؟ تو اب آپ کی اپنی مرضی ہے. عزیزان محترم, مسئلہ یہی تھا جب کہا جاتا تھا ارے مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں. ابھی کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اپنے گھر سے تھوڑی لاتے ہیں باتیں. قوم کی آپ سمجھیں مصلحتوں کو, آپ دنیا کو تو دیکھیں. آپ صرف دیکھتے ہیں مطلب لاہور کی کوئی پرانی گلیاں ہیں دنیا کو, صرف لاہور حویلی پوری دنیا ہے. بھائی کینوس کو تو دیکھو, کائنات بڑی کتنی ہے, اور جو آنے والا ہے وہ کائنات کا امام ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ. بھائی اس کو سمجھے. اپنے اختلاف تو کوئی ہے ہی نہیں ہمارے, خام کا اختلاف ہم نے بنائے ہوئے. آپ اہل سنت کو دعوت دیں, آپ فرقوں کو دعوت دیں, آپ مذاہب کو دعوت دیں, آپ بولیں ہم سب مل کے اس کا انتظار کریں جو آنے والا ہے. بھئی سب کا مسلمہ عقیدہ ہے, اہل سنت کا مسلمہ عقیدہ ہے آنے والا آخری رسول کی اولاد میں سے ہے. ٹھیک ہے, نام بھی اس کا بتا دیتے ہیں. ہاں پیدا ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہے, پیدا ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارے نزدیک پیدا ہوا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, ہے ایک ہی, ایک ہی ہے. تو اس ایک پہ جمع ہو بھائی, اس ایک کے لیے کچھ کرو نا. حدیث روایات صرف ایک فرقے کے لیے تھوڑی ہیں, سب کے لیے ہیں. قرآن کی آیتیں سب کے لیے ہیں. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کا باقی جو ہے وہ اللہ نے اس کو بچایا ہوا ہے, خیر ہے تمہارے لیے, وہ آئے گا, تو اس کے لیے کچھ کرو, اس کے لیے مل کے کرو. عزیزان محترم, ان حالات کو دیکھیں, جذبات بالکل نہ لیں, کسی سے اختلاف نہ رکھیں. دشمن آگ بھڑکا رہا ہے دونوں طرف سے, ادھر بھی ایجنٹ ہیں ادھر بھی ایجنٹ ہیں, دونوں طرف ہیں, آپ کے سامنے ہیں. ابھی جو آپ کے سامنے حال ہوا, آپ کو خود اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے واضح کر دیا کہ یہ پیسے بول رہے ہیں, پیسے بول رہے ہیں, خود انہوں نے بولا. تو ان کے یہاں آپ جب کوئی بولتا ہے تو ہاں دیکھا ہم کہتے تھے, تو ہم کہتے تھے ہمارے یہاں بھی بولتا ہے, پھر نہیں مولانا بری بات ہے, بری چیز ہے, مولا کا ذاکر ہے. ارے بھائی تو پھر چومیے جا کے مولا کے ذاکر کو. وہ یہی تو کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے سے کسی سے غلطی ہوئی یا اس نے جو بھی کیا جان بوجھ کے کیا, غلط کیا, ہم نے سر عام ان سے معافیاں منگوائی ہیں, ہم نے سر عام ان کو برا بھلا بولا ہے.
آپ کیوں نہیں بولتے اگر آپ کے بندے نے برا کیا ہے تو؟ نہیں مولانا آپس میں ایسی، کیا آپس میں بھائی؟ دین آپ کا ہے، میرا ہے. اس کام کے لیے میرا امام حسین اپنے علی اکبر کو جوان کو لے کے کربلا آیا تھا کہ آپ لوگ دین کا یہ مذاق اڑائیں گے. کس نہج پہ لے گئے اپنی نفسانی خواہشات کی خاطر، واہ واہ کی خاطر، لذتوں کی خاطر، کہاں لے کر آ گئے دین کو ہم؟ مگر آپ سب بیٹھے ہیں آرام سے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اب فرق پڑا؟ کتنا نقصان ہے پاکستان کا اپنا، امنیت برباد. کتنا بہترین محرم ہوتا تھا، کتنا بہترین محرم ہونا چاہیے. اگر ایک بھی مومن، آیت اللہ عظمہ بہجت نے خود فرمایا، اگر تمہارے اس رویے سے، چاہے تم دنیا کے کسی حصے میں ہو، اس کی وجہ سے دنیا کے کسی اور حصے میں بھی اگر کوئی مارا جائے شیعہ، تم اس کے قتل میں ذمہ دار ہو. ذمہ دار ہو تم. اتنی غیر ذمہ داری، وہ بھی منبر رسول سے. مہاراج کب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی اور کے مقدسات کی توہین نہ کریں. کیوں؟ آپ کے پاس کوئی میٹر نہیں ہے کیا؟ آپ کے پاس قرآن نہیں ہے، تفسیر نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، ائمہ کی زندگیاں نہیں ہے، فضیلت نہیں ہے؟ یعنی لوگ کیا صرف یہی سننے آتے ہیں؟ لوگ چاہتے ہیں سننا، دیتے کوئی نہیں ہے ان کو، دیتا کوئی نہیں ہے. جب آپ دیں گے نہیں تو وہ کیا کرے گا؟ جب آپ اس کے بھی عقیدے کو، اس کو بھی آپ ریلیکس بولیں گے کوئی زندگی میں عمل کی ضرورت نہیں ہے، کام کی ضرورت نہیں، وہ بولا ہے سچی کیا بات ہے، چلو آپ ذمہ داری دیں ان کو. ہم نے خود کیا اجزان محترم، ہم لوگ ہی تو ہیں، اور مارس سے تھوڑی آتا ہے، پلوٹو سے تھوڑی آ کے پڑھواتا ہے. ان سے ہم ہی لوگ پڑھواتے ہیں مجلسیں، ہم ہی لوگ لاتے ہیں، ہم ہی لوگ دیتے ہیں بھاری بھاری لفافے، بھاری بھاری عزتیں، بھاری بھاری پروٹوکول، سب دیتے ہیں. کیوں؟ کون دیتا ہے؟ ہر شخص ذمہ دار ہے. یاد رکھیے گا، ایک جملہ روایات کہتی ہیں، اگر تمہارا ایک جملہ، تمہارا لکھا ہوا ایک سطر اگر طول تاریخ کے اندر کسی کی موت کا، کسی کی ہتک کا باعث بنا، ہو سکتا ہے تم بھول جاؤ مگر خدا اس کو یاد رکھے گا. خدا نہیں بھولے گا. ایک قدم تم نے اسلام کے مخالف بڑھایا، خدا اس کو یاد رکھے گا. تمہیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا دین کا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. تم سمجھتے ہو بس یہی دین ہے. دشمن تیار کھڑا ہوا ہے امام کے مقابلے میں، پورے خطے میں آ گیا ہے، وہ آپ کے اطراف میں پہنچ گیا ہے. کیوں وہ تعلقات بہتر کر رہا ہے اپنے؟ کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ آنے والا مکہ میں آئے گا. کیوں وہ تعلقات بہتر کر رہا ہے کہ مکہ مدینہ بھی میرے پاس آئے؟ اور ہم سو رہے ہیں بیٹھے ہوئے، فرقہ واریت میں لگا دیا ہم سب کو، وہ آ جائیں ادھر بیٹھ جائیں. وہ ہم سے زیادہ انتظار کر رہے ہیں امام کا. تو کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ ابن زیاد کیسے آیا تھا کوفہ میں؟ کیسے آیا تھا؟ بھیس بدل کے آیا تھا، دھوکہ دیا کوفہ والوں کو، دھوکہ کھا گئے. کیوں کھا گئے؟ کیونکہ اصلی نمائندے کو حسین کو چھوڑ بیٹھے تھے. جب آپ آج امام کے نمائندوں کو چھوڑیں گے تو ایسے ہی ہوگا نا. اور چھوڑیں آپ نمائندوں کو. وہی مولانا وہ تو ایران میں ہے، وہ تو عراق میں ہے، بھائی کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم مکتب کے لوگ ہیں، ہم زمینی حدودوں کے لوگ نہیں ہیں. ہم مکتب کے لوگ ہیں، ہم مکتب ہے، ہم فقہ جعفریہ ہے، ہم فقہ کے لوگ ہیں. دوسروں کا کسی کا امام کہیں بیٹھا ہوا ہے، کسی کا امام کہیں بیٹھا ہوا ہے، وہ تو کوئی نہیں برا مانتا. اگر ہمارا کوئی رہبر، کوئی لیڈر کہیں بیٹھا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے آپ کو؟ دشمن جانتا ہے کہ یہ منبر بیدار کر سکتا ہے. دشمن جانتا ہے کہ یہ منبر اینٹی وائرس کا کام انجام دے سکتا ہے. اسی کو خراب کرو. اس میں تو وائرس جو ڈالا ہے انہوں نے، اور کیا ڈالا ہے؟
سمجھے عزیزان محترم؟ یہاں پہ مطلب یہاں میری خدا نہ خواستہ نہ کسی سے ذاتی دشمنی ہے نہ مجھے، میں امام کے لیے ہوں، اور خدا کرے یہ امام کے لیے رہیں اور امام کے لیے مر جائیں، یہ زندگی ہے۔ سمجھیں قوم کو کس نازک موڑ پہ لایا گیا ہے۔ آپس میں محبت کریں، اتفاق کریں، ملیں جلیں اور اس ہدف کی بڑھیں جس کے لیے ہم خلق کیے گئے۔ ان چیزوں سے اپنے اصل ہدف سے دور نہ ہوں۔ اس کا اصل ہدف یہ تھا ہم اپنی آزاداری کو خراب کر بیٹھیں، ہم مقصد امام حسین کو نہ سمجھیں، ہم اپنے اجتماع کو صحیح نہ کر سکیں، اپنے گھروں کو صحیح نہ کر سکیں۔ جب گھر صحیح نہیں ہوں گے، چیزیں صحیح نہیں ہوں گی، تو کیسے ہمارا گھر امام کے لیے تیار ہوگا؟ کیسے ہم اپنے آپ کو امام کو دیں گے؟ کہاں ہے وہ امام؟ عزیزان محترم، بہرحال وقت بہت تیزی سے اپنی جو ہے وہ دقائق اور منازل کو طے کرتا ہوا آگے آ گیا۔ آیت اللہ شمس، لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ عزیزان محترم، سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں تو چھوٹا سا طالب علم ہوں، اور میں تو ٹوٹی پوٹی سی مجلس پڑھ لیتا ہوں، وہ بھی ان کی عنایت ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، بڑی ذمہ داری ہے۔ آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں کہ آیت اللہ بہبہانی سے، کہ آیت اللہ بہبہانی جب بھی دعا کرتے تھے تو ایک شکوہ سا دل میں رہتا تھا، کیا پروردگار اتنا سب کچھ ہے، وقت کا امام کیوں نہیں آتا؟ اتنے سارے لوگ ہیں، امام کیوں نہیں آتا؟ زیارت کی توفیق ہوئی کربلا، شہید الشہداء کی زری کے مقابلے میں کھڑے ہوئے سامنے قبے کے نیچے، اور امام سے زیارت کی۔ پھر دل میں وہی کسک، اتنے سارے لوگ ہیں، امام کیوں نہیں آتا؟ پریشانی ہے نا، مضطرب ہونا چاہیے، اضطراب ہونا چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے۔ تو ایسے میں امام آ گئے، امام نے اپنا تشرف دکھایا، امام آ گئے۔ امام نے کہا بہبہانی دیکھنا چاہتے ہو ہم کیوں نہیں آ رہے؟ کہا یہ قبے کے نیچے جو امام کا زری ہے نا، اس کے اوپر جو قبہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جس کے نیچے دعا مستجاب ہے، جو دعا کریں خدا کی بارگاہ میں مستجاب ہے، قبولیت ہے۔ کہا کہ یہاں پر دعا مستجاب ہے، اب سنو۔ پردہ ہٹایا کان کا، یہ لوگ دعا کیا کر رہے ہیں سارے؟ کوئی کہہ رہا ہے گھر، کوئی کہہ رہا ہے گاڑی، کوئی کہہ رہا ہے اولاد۔ کہا میرے لیے کوئی دعا نہیں کر رہا، کوئی نہیں دعا کر رہا۔ ہم اپنے آپ سے پوچھیں، میں اپنے آپ سے، میں امام کے لیے کتنی دعا کرتا ہوں؟ یہ تو سب جمع ہوتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، میں بھی دعا کرتا ہوں، اکیلا تنہائی میں، ہر نماز کے بعد، سجدے میں، تہجد میں دعا کرتا ہوں امام کے لیے، مولا آئے، پروردگار بھیج دے۔ کوئی تیار نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تو تیار ہوں، جیسا بھی ہوں، گناہگار ہوں، خطاکار ہوں۔ عزیزان محترم، کیسے آئے گا امام؟ کہاں آئے امام؟ کس کے پاس آئے؟ کیا میرا گھر ایسا ہے کہ میں امام کو دعوت دوں؟ کیا میری تنہائی ایسی ہے؟ ہاں، میری خلوت ایسی ہے میں امام کو دعوت دوں؟ آسان؟ آپ کیا سمجھتے ہیں امام کا وجود امام ہے؟ 8ویں امام کہتے ہیں امام جو ہوتا ہے وہ عالم کا نور ہوتا ہے، پورے عالم کا جو نور ہے اسے امام کہتے ہیں۔ یہ جب سامنے آئے تو حالت کیسی ہوگی؟ بہت بڑے عالم دین تھے، وظیفہ لیا اپنے استاد سے امام کی زیارت کا، مسجد سیلا میں وقت آ گیا، امام سامنے آئے، امام قریب آنے لگے، کہا مولا بس اس سے زیادہ قربت میرا وجود برداشت نہیں کر پائے گا، یہ ظرفیت پھٹ جائے گی۔ کیوں؟ مظہر صفات پروردگار ہے،
امام کو سمجھیں. یہی امام تو تھا جو کربلا آیا. کس نے سمجھا امام کو؟ حبیب نے سمجھا ہے امام کو. کیسا سمجھا کہ جب خط ملا تو بے چین ہو گئے. اٹھے نکلے. استاد پڑھتے ہیں کہ رستے میں مسلم ابن اوساجہ کو دیکھا. کہا مسلم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں نے رات کو خواب میں رسول اللہ کو دیکھا. کہا پھر؟ کہا انہوں نے کہا ہے خضاب لگاؤ. تمہیں خضاب لگانے جا رہا ہوں. کہا مسلم تعبیر سمجھ نہیں پائے. کہا حسین کربلا پہنچ چکا ہے. ایسا خضاب لگے گا. کہتے مسلم گھر نہیں گیا, وہیں سے کربلا گیا ہے. یہ ہے جو امام کو پہچان جائے. دیر نہیں کرتے, کہیں دیر نہ ہو جائے. پہنچے. علماء پڑھتے تھے کہ جب حبیب گئے تو حبیب نے اپنے خادم کو بولا سواری کو شہر سے باہر لے جانا. پہرے لگے ہوئے نا, باہر لے جانا. سواری لے کے خادم کھڑا ہوا. حبیب پہنچے. کہا جاؤ. کہا کہاں؟ کہا آزاد ہو. خادم کہتا ہے جب اصل وقت آیا نوکری کا تو آزاد کر رہے ہیں. کبھی حبیب سواری پہ, خادم پیدل ہے. کبھی غلام سواری پہ, حبیب پیدل. نہ جانے کون سا عشق ہے جو کھینچ رہا ہے. ہاں آزاد آ رہے محترم. پہنچے دور سے, دعا اٹھتا ہوا روایات بتاتی ہیں. حبیب پہنچے. ایک پرچم ہے جو امام ہر وقت سنبھال کے رکھ رہے ہیں. کسی کا انتظار ہے, یہ پرچم اس کو دینا ہے. جب حبیب آئے, حبیب کو پرچم دیا. خوشی ظاہر ہے. خیموں میں آواز پہنچی کہ کچھ ہوا ہے. بی بی نے بولا کیا معاملہ ہے, کون ہے؟ کہا بی بی حبیب آیا ہے. اللہ اکبر. بھائی غربت امام حسین ہے نا. ادھر تو ہزاروں کا لشکر آ رہا تھا, ادھر تو کوئی بھی نہیں آ رہا تھا. ادھر تو ایک آیا تو خوشیوں کا سما تھا کہ کوئی تو لشکر سے آ کے ملا. تو بی بی نے کہا کہ حبیب کو میرا سلام. اللہ اکبر اللہ. جب حبیب کو یہ سلام ملا نا تو حبیب نے خاک کربلا اٹھائی, سر پہ ڈالی. کہا کیسے دن آ گئے, علی کی بیٹیاں ہمیں سلام بھیج رہی ہیں. اللہ, غربت ہے, غربت ہے. صحابی ہے امام کا, ساتھی ہے امام کا. خراج تحسین ہے کہ بہرحال وہ آیا ہے. لیکن عزیزان محترم ہوا معاملہ روز عاشورہ. بہرحال شب عاشورہ جب بی بی نے کہا نا کہ مجھے پریشانی ہے, مجھے مشکل ہے, اور حبیب تک یہ بات پہنچی نا تو حبیب سب کو لے کر خیموں کے باہر آ گیا, تلواروں میں نکال کے. بی بی جب تک ہم ہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے. یہ ہوا روز عاشورہ. جب مسلم گرے, مسلم کا آخری وقت ہے, تو حبیب دوست بھی ہے, پہنچا. کہا مسلم کوئی وصیت ہے؟ حبیب جانتے ہیں خود بھی نہیں رہیں گے, لیکن بہرحال وصیت ہے. تو مسلم نے اشارہ کیا. کہا حبیب جب تک زندہ ہو زہرا کے لال کا بال نہ ٹوٹے. اللہ, کیوں؟ خدا آپ کو اس کا اجر دے. پہچانے نا, یہی تو معرفت ہے. پہچانے. یہ کیسے پہچانتے تھے؟ نہیں پہچان سکتا. ان جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے لمحوں میں گرتے رہے اور رضا مانگتے رہے. راضی حاضی ہے مولا. اللہ, گر گئے. یہ ہیں وہ ساتھی. عزیزان محترم بہرحال کہیں اور جانا تھا لیکن میں گفتگو موڑتا ہوں. عزیزان محترم یہ امام کسے کہتے ہیں؟ بس اسی مصائب سے آپ معرفت حاصل کریں.
امام وہ ہے جس کا ایک ایک جملہ نپا تلا ہے. جب 2 محرم کو یہ کاروان لگا ہے، اس کو روکا گیا، امام نے سب کو پانی پلایا، جانوروں کو بھی پانی پلایا، بہت پانی تھا، پچھلے مقام سے بھر کے آئے تھے، کہتے ہیں 1000 کا لشکر تھا، پانی پلایا. اب جب جانے لگے، حر نے لگام پکڑ لی، حر نے لگام پکڑی. امام نے اس کو دیکھا، کہا حر امام ہے، یاد رکھیے گا. حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. امام ہے، امام خام کا کوئی جملہ نہیں کہتے. حر نے کیا کہا؟ مولا اگر کوئی اور ہوتا تو میں جواب دیتا، مگر آپ کی والدہ کا احترام ایسا ہے. بس یہ ایک جملہ حر کو حر علیہ السلام بنا گیا. کیا کیا حر؟ کیا تھی جو چیز حر کو بچا کے لے کے آئی؟ یہی تو نام ہے. امام جانتے تھے کہ اس کے اندر آتش کیسے بھڑکانی ہے. یہی کیا. حر شب عاشورہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، جنت جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہے. حر کیا ہوا؟ کہا مجھے نہیں پتا تھا جنگ ہوگی. کہا ہم تو تجھے کوفہ کا سب سے شجاع سخت سمجھتے تھے. کہا ہاں لیکن جنگ مقصد نہیں تھی. حر نکلا، اپنے بیٹے کے ساتھ نکلا، امام کی خدمت میں پہنچا. امام نے آنے دیا. امام تو جانتے تھے حر آئے گا، آئے گا. حر آیا. حر نے فوراً کہا سب سے دیر میں آیا اور سب سے پہلے جنت کما گیا. سب سے دیر میں آیا لیکن سب سے پہلے گیا ہے. کہا مجھے مولا جانے دے، جانے دے. بھئی مہمان ہے، مہمان جب آتا ہے تو اس کو تھوڑا روکتے ہیں، لیکن مولا کیا کرے؟ مہمان کو کم سے کم پانی تو پلانا چاہیے نا. پانی نہیں. کہا جاؤ جاؤ، نہیں روکا. کہا مولا اجازت دے خیموں سے. ہاں، خیموں کے سامنے آیا، بیٹھ گیا، ہاتھ جوڑے سید زادیوں کے سامنے. کہا بی بی میرا مقصد نہیں تھا یہ جو ہو رہا ہے. روز قیامت اپنی والدہ سے میری شکایت مت کیجیے. اللہ معرفت. حر لڑا، حر کا بیٹا لڑا. مقاتل کہتے ہیں حر کا بیٹا گرا زمین کربلا پہ. اس سے پہلے حر پہنچتا امام حسین پہنچ گئے. کہا حر جوان بیٹے کے لاشیں پہ. اللہ اکبر. اللہ. جوان بیٹے کے لاشیں پہ باپ نہیں آتا. میں کہوں گا حر کچھ دیر ٹھہر جاتے تو دیکھتے ایک باپ جوان بیٹے کے لاشے پہ کیسے پہنچا. ہاں زیادہ محترم میں مسائل نہیں پڑھوں گا، میں پھر پڑھوں گا، مگر صرف ایک جملہ کہوں گا. ایسے پہنچا گھٹنے 2 زانو ہو کر بیٹھا. عالم اسباب شاید یہ کہہ رہا ہو آئیے حضرت ابراہیم تشریف لائیے. آپ نے بھی تو قربانی دی ہے نا. آنکھوں میں پٹیاں باندھی ہیں، ہاتھوں میں رسیاں باندھی ہیں، دیکھ نہ سکے. آئیے 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 ذبح عظیم. 2 زانو ہو کر سینے پہ ہاتھ رکھ کر نیزے کو کھینچا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رخساروں کو رخسار پر رکھا اور کہا اکبر تیرے بعد زندگی پہ ہو. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصرون کے مددگاروں میں شمار.
پروردگار جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو سب کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اس بیماری اس وبا کو انسانیت سے دور فرما، بے اولاد ہیں حضرت علیہ وسط کی اولاد صالح عطا فرما، پروردگار ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما، اسلام کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما، پاکستان کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما، آپس میں مسلمانوں میں اتفاق محبت بھائی چارگی کی فضا کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، مومنین میں آپس میں محبت اتفاق کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار جو بھی دین کی خدمت کر رہا ہے کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ ذاکر ہو، عالم ہو، مرجع ہو، ویڈیو والے، اسکاؤٹ والے، سیکیورٹی والے، انتظامیہ، ٹرسٹ، مدرسے، پولیس کے اہلکار، رینجر، جو بھی جہاں بھی ہر دامن در سخن میں جو بھی اپنی خدمت کر رہا ہے عزاداری کے لیے، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، ان کو اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما، پروردگار ہمیں امام کی دنیا میں زندہ رہتے ہوئے اپنے امام کی زیارت نصیب فرما، اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا وشفاعتہ فی الآخرہ، صلوات بر محمد وآل محمد۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین